بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، 22 اگست 2024 جہاں یہ دن اہل ایمان، غلامان رسول اور پوری پاکستانی قوم کے لیے ایک یادگار کے طور پر یاد رکھا جائے گا، وہیں پر یہ دن قادیانیت کے وکلاء، قادیانیت کے دلال اور کچھ چند لبرل طبقہ اور لبرل صحافی، لبرل یوٹیوبر، کالم نگار، دانشوروں، ورکروں کے لیے سیاہ ترین دن شمار ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان کے پچھلے دونوں فیصلے، جس کے اندر قادیانیت کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی، اہل ایمان نے، اہل علم نے، علماء نے، مذہبی تنظیموں نے، تحریکوں نے پہلے دن سے ان کو مسترد کر دیا تھا. اہل ایمان تو فروری سے اس فیصلے کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے تھے، اور اس فیصلے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ مذہبی تنظیموں کی طرف سے فروری سے ہو چکا تھا. تو جو پہلے سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو آرٹیکل 20 کی روشنی میں ہر مذہب اور طبقے کو مذہبی آزادی کا حق دیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے دوسرے فیصلے میں اس کو ریورس کیا، اور دوسرے فیصلے میں جو پیرا نمبر 42 کے اندر قادیانیوں کے یہ رائے ہموار کی تھی، تو اس پر تمام سیاسی مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہو کر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی. 22 اگست کو جب تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے تعلق رکھنے والے اہل علم حضرات، پارلیمنٹ کے ممبران سپریم کورٹ پاکستان میں گئے، چیف جسٹس آف پاکستان کو اس مسئلے کی حساسیت اور نوعیت کے بارے میں بریف کیا. ہر ایک شخص نے کہ یہ جو آپ راستہ کھول رہے ہیں، اس راستے کی وجہ سے جو قادیانیت کا وہ گندا لٹریچر جو شاید چیف جسٹس آف پاکستان کے نظروں سے نہ گزرا ہو، جب قادیانیوں کا یہ گندا لٹریچر، گندا مواد، ان کی گستاخیاں، ان کے گندے کرتوت، ان کے غلیظ عقائد و نظریات چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھے گئے، انہیں بتایا گیا کہ آپ نے جو شک نمبر 42 کے اندر انہیں خلوت کا حق دیا ہے، تو یہ خلوت کے حق میں بیٹھ کر یہ کیا تبلیغ کریں گے. یہ جناب اس کی ہم چند جھلکیاں آپ کو پیش کرتے ہیں کہ قادیانیت کے اندر ان کی جو سب سے اہم ترین کتب، جو قادیانیوں کے مستند کتاب، اس کے جب ثبوت پیش کیے تو چیف جسٹس آف پاکستان ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے، اور ان کا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنے گندے اور اس قدر یہ باتیں نظریات رکھنے والے، اور یہ تو سیدھا سیدھا فرقہ کیا ہے، یہ تو سیدھے سیدھے گالیوں پر مبنی لٹریچر ہے. تو علماء نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، ہم اسی لیے چیخ رہے تھے، اسی لیے قوم پیٹ رہی تھی، اسی لیے قوم تڑپ رہی تھی. یہ جو آپ نے 42 نمبر شک میں ان کو تھوڑی سی جو راہ ہموار کی ہے، راستہ کھولا ہے، تو یہ تو راستہ کھولنے کی وجہ سے یہ ایک وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اس ملک میں انتشار کا، قتل و غارت کا، فتن و فساد کا، جو رکنے والا نہیں ہوگا. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کافی متاثر ہوئے، اور انہیں اندازہ ہوا کہ جو میں نے پچھلے فیصلے میں 42 نمبر شک میں میں نے یہ بات کی ہے، اس سے تو واقعتاً اللہ رب العزت، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، کوئی مقدس ہستی نہیں بچی ہوئی تھی جن کی بے ادبی اور گستاخی نہ کی گئی. اس پر عدالت نے اپنے سابقہ فیصلے کو ایک قسم کا ریورس کیا، اور اس کے اندر جو متنازع شکیں تھیں، اور سب سے جو متنازع جس 42 نمبر شک، اس کو 7 نمبر شک کو حذف کیا. اور اس کے اندر جو ان لبرل کے لیے، قادیانیوں کے لیے جو سب سے بڑی تکلیف دہ چیز اس فیصلے میں وہ کیا ہے کہ جو پچھلے فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس مبارک ثانی کو بری کیا تھا، کیس ختم کر دیا تھا. پہلی جو بات خوش آئند بات ہے، اور یہ کہ اس کیس کو
اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹرائل کورٹ میں واپس بھیج دیا، اب پھر اس کا ٹرائل ہونا ہے، اور وہ دفعات جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہلے فیصلے میں اس میں دفعات ختم کی تھی، اب وہ دفعات بھی دوبارہ اس پر لاگو ہوں گی۔ تیسری بات، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنے پہلے فیصلے میں، پہلے اور دوسرے میں جو دیا تھا، اب اس میں جو اجمالی فیصلہ شائع کیا، اس میں واضح طور پر یہ کہا کہ اب یہ فیصلہ کوئی کورٹ اس کو بطور نظیر اور بطور مثال کے طور پر پیش نہیں کر سکتی۔ اب یہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو چیخیں، جو درد اور جو ٹیسیں اٹھی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ بڑی ڈاڑھی سٹ لگی ہے، اور وہاں سٹ لگی ہے کہ جہاں سے خود بخود دعائیں بھی اور خود بخود ان کی ٹیسیں بتا رہی ہیں کہ مولوی نے ہتھے چڑھیا کم، اتنا جلدی نہیں نکلنا۔ پتہ تو چلا ہوگا، ہم نے جو اس فیصلے کے خلاف، چیف جسٹس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ آج ہم جو انہوں نے اچھا فیصلہ کیا، جو حقیقت پر مبنی فیصلہ کیا، جو واقعتاً جس بات کی علماء نے سمجھانا چاہتے تھے، جب انہیں بات سمجھ آئی، انہیں اپنے فیصلے کی حساسیت اور نزاکت اور اس کی کمزوری کے پہلو جب ان کے سامنے اجاگر کیا کہ سمجھ آئی، ہمارا ان سے کیا اختلاف ہے؟ ہم نے تھوڑا ہی ہماری زمینیں سانجھی ہیں، یا انہوں نے کہ ہمارے کسی خاندان والوں کو قتل کیا، یا ہمارا ان سے کوئی خاندانی جھگڑا نہیں۔ یہاں پر بات ایمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی ناموس اور آپ کو ختم نبوت کی بات تھی۔ میدان میں آئیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج یا کوئی بھی جج قادیانیت کی حمایت میں فیصلے کرتا رہے، آئین و قانون کے خلاف فیصلہ کرتا رہے، کسی صحافی کو کوئی تکلیف نہیں، کسی لیبرر کو کوئی تکلیف نہیں، لیکن ایک فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس اور حرمت پر کر دیا جائے، آج تکلیفیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو چیف جسٹس پاکستان سے تکلیف یہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ انتخابی نشان کے الاٹ کے معاملے پر تکلیف ہو، کسی کو مخصوص نشستوں پر تکلیف ہو، کسی کو ہو سکتا ہے کسی حلقے کی گنتی پر تشویش ہو، کسی کو ہو سکتا ہے کسی کی ضمانت و بیل مسترد کی ہو، اس وجہ سے تکلیف ہو۔ اور خدا کے لیے یہ وہ وقت، یہ اپنے سیاسی، اپنے ذاتی انتقام کا وقت نہیں ہے۔ آج بہت سارے سیاسی پارٹی ان کے ناپسند کرتے ہوں گے کسی کو، لیکن اس مسئلے پر اسمبلی کے فلور پر نون لیگ، پیپل پارٹی، تمام مذہبی سیاسی تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر نظر آئی۔ تو ہمیں اس مسئلے پر، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، یہ ہر صاحب ایمان کا کیس تھا، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کی بات، بے حیا باشد ہر چے خائی کن، اور میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ذیشان کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اور جن سے حیا ختم ہو جاتی ہے ان سے ایمان، عقیدہ، مذہب، اجتماعیت، ملک، قوم، آئین اور قانون کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی مسئلے پر جو بہت سارے کچھ کالم نگار کالم لکھ رہے ہیں چیف جسٹس کے خلاف کہ فیصلہ یہ کیوں دیا ہے، اور جی یہ بیٹھ کے کیا، وہ بیٹھ کے کیا، وہی فیصلے چیمبر میں لکھے جاتے ہیں نا، اور کیا کسی کو کوٹھے پہ جا کر فیصلے نہیں لکھے جاتے؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ لکھا تو وہ اپنے چیمبر میں بیٹھ کے لکھا۔ اس فیصلے پر آج جو تکلیف درد ہو رہا ہے، یہ درد کسی مومن کو، کسی مسلمان کو کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں بڑے سے بڑا چیف جسٹس آف پاکستان نے مثال کے طور پر کہتا ہوں، اگر کسی کے باپ کو بلا وجہ پھانسی لگا دی ہو، خاندان کو بلا وجہ پھانسی لگا دی ہو، وہ بھی اگر اس کے ساتھ اتنی بھی دشمنی رکھتا ہو، لیکن یہ ایمان کے فیصلے پر وہ بھی اتنی بڑی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جس کی بڑی سے بڑی ضد ہو وہ بھی اس مسئلے پر مخالف نہیں آئے گا، کہے گا یار ٹھیک ہے یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے۔
وہ میری ذات کا مسئلہ، وہ باقی معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایمان تو ایمان ہے نا۔ کل قبر میں، کل حشر میں مجھے کوئی چیز، نہ باپ، نہ دادا، نہ رشتہ دار، نہ خاندان، کنبہ کوئی کام نہیں ہے، نہ مجھے میرے ایمان نے کام آنا ہے۔ لیکن اس مسئلے پر بھی یہ اس قدر منفی پروپیگنڈا، اس قدر منفیت کنڈے، اس قدر ہیلے بہانے، ویلاگ، تو بات وہی ہے، جب حیا ختم ہو جائے تو ہر قسم کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جو اب احباب کے گوش گزار کرنا ضروری تھا۔ اللہ رب العزت تمام اہل ایمان کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی، پاکستان کی خیر فرمائے اور اس ملک پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔